السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود بھی بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ نارا، جہنم کی آگ سے، وہ آگ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن پتھر بنیں گے اور لوگ بنیں گے۔ اس آگ کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو بڑے ہی سخت گیر اور انتہائی زور آور، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی حکم فرماتا ہے وہ اس سے قطعاً سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے صرف وہی کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے گزشتہ جمعے ہماری گفتگو اللہ کے فضل سے تکمیل پذیر ہوئی، اور اسی وقت ذہن میں ارادہ یہ تھا کہ چونکہ والدین کے حقوق کی بات ہوئی تو بہت مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ساتھ ہی والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور پھر کچھ احباب نے کہا بھی، اللہ تعالی ہمیں پورا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیہ کریمہ میں جو سورہ تحریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے ہر اس شخص کو جو دعوی ایمان رکھتا ہے، اور حکم یہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ آگ بھی بڑی سخت ہے، اور اس آگ کے اوپر جو موجود لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو اللہ کے فرشتے ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں، وہ بھی بڑے ہی سخت گیر اور زور آور ہیں۔ سخت گیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رحم نہیں آتا کسی شخص پر۔ زور آور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، ان کے اندر یہ سرشت ہی نہیں رکھی گئی، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رکھی گئی کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ اکبر۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ صرف وہی کرتے ہیں۔ والدین کے حقوق ہوں یا ان کی ذمہ داریاں، یا پھر تمام جو حقوق العباد ہیں وہ ہو،
یا پھر حقوق اللہ کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، پورا دین اسلام، اس کا ہر جز اور من حیث الکل پورا دین، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہی مقصد ہے، یہی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص آگ سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، یہ ہے اصل کامیابی۔ حقیقی کامیاب شخص وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ لہذا کوئی شخص چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام کر رہا ہو تو مقصد اس کا بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا حصہ، کھجور کی کاش، یعنی خود ایک کھجور جو ہے کتنی چھوٹی چیز ہے کہ ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے تو اس کے نتیجے میں بھی انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کھجور نہ بھی کرے، ولو بشق تمرۃ، اس کھجور کو کاٹ کر اس کے حصے کیے جائیں تو کھجور کا ایک حصہ ہی اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس لیے کہ دنیا میں اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہیں، اچھی اور بری جگہیں ہوتی ہیں، دنیا میں لوگ لوگوں کے لیے جزا اور سزا رکھتے ہیں، انسان انسانوں کو اچھا انعام اور اچھا بدلہ دیتے ہیں، اور پھر جو لوگ کسی پر ناراض ہو جاتے ہیں یا کسی قانون کی خلاف ورزی کو دیکھتے ہیں تو ان کو سزا بھی دیتے ہیں۔ تو دنیا کی ساری سزائیں جہنم کی سزا کے مقابلے میں کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حتیٰ کہ دنیا کی آگ وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا میں اگر آگ میں جلنا بھی پڑ جائے اللہ کے دین کے لیے، اگر دنیا میں اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دنیا کی آگ میں جلنا بھی پڑ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی آگ پر قیاس نہ کرو اس آگ کو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی اس آگ سے جو تم لوگ جلاتے ہو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا تیز ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ جو دنیا کی آگ، النار ہذہ النار التی یوقد ابن آدم، یہ جو دنیا کی آگ ہے جس کو ابن آدم دنیا میں جلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزءاً، یہ تو ایک حصہ ہے، من 70 جزءاً من النار، وہ اس من نار جہنم، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ بلکہ اس کی پھر مزید وضاحت فرمائی کہ جو جہنم کی آگ ہے نا، فضلت علیہا، اس دنیا کی آگ سے زیادہ دہکائی گئی ہے۔ کتنی دہکائی گئی ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا 69 حصے زائد ہے اس دنیا کی آگ سے، ب69 جزءاً، 70 حصے، اور وہ جو ہر حصہ ہے نا، وَكُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا، ہر حصہ، وہ جو 69 حصے ہیں وہ ہر حصہ اتنا گرم ہے یا اپنے اندر اتنی گرمی رکھتا ہے جتنا یہ 70واں حصہ صرف دنیا کی آگ کا اپنے اندر گرمی رکھتا ہے۔ اس کو 70 سے ضرب دے لیجئے، اللہ اکبر۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار 1000 سنۃ، یہ جو دنیا کی آگ ہے
اس کو 1000 سال دہکایا گیا، 1000 سال. اوقد علی النار 1000 سنۃ، 1000 سال آگ دہکائی گئی. حتی احمرت، اس دنیا کی آگ کا رنگ سرخ ہو گیا، پیلے سے سرخ ہو گیا. دنیا کی آگ جلتی ہے تو پیلی روشنی پیدا کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 1000 سال تک دہکایا گیا، پھر جا کے اس کا رنگ جو ہے حتی احمرت، یہ سرخ رنگ کی ہو گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ابھی اور جلاؤ، اس کو اور دہکاؤ، ابھی یہ میرے مجرموں کے لیے تیار نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ساری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو اس نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ کائنات میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا. فرمایا اور جلاؤ 1000 سال. ثم اوقد علیہا 1000 سنہ حتی ابیضت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 سال اور دہکایا گیا، اس آگ کا رنگ سفید ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا اور جلاؤ اور دہکاؤ، اس کو ابھی اور تیز کرو. جلانے والے فرشتے ہوں، دہکانے والے، اور حکم اللہ کا ہو، اور وقت 1000 سال کا ہو تو کتنا دہکائیں گے. 1000 سال ایک دفعہ دہکایا گیا، 1000 سال پھر دہکایا گیا، تیسرا 1000 سال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اوقد علیہا 1000 سنہ، 1000 سال اور جلایا گیا. حتی اسودت، پھر اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اللہ اکبر. اب جو جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی کرتی، جبکہ جہنم کی آگ فرمایا وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب یہ جہنم کی آگ تو سیاہ رنگ کی ہے، اب یہ جلتی ہے تو ہر طرف اندھیرا کر دیتی ہے. دنیا کی آگ روشنی کرتی ہے، وہ اندھیرا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اس آگ سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. یہ ہے والدین کی ذمہ داری. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر تو تمہارے ہر عمل کا محرک یہ ہے کہ میں اور میرے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ساری جد و جہد، ساری زندگی کی محنت اگر اس لیے ہو رہی ہے کہ میں بھی اور میرے بچے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو اس کا مطلب ہے والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں کر رہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں اپنے بچوں کو کروا رہا، اگر اس میں جہنم کی آگ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچنا اس کا ذکر ہی نہیں ہے، پوری زندگی کا منہج ہی اور ہے، مقاصد ہی اور ہیں، اپنے اپنے برائٹ فیوچر کا کانسیپٹ ہر شخص اپنے ذہن میں رکھتا، تو اپنے اپنے اس فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ہر شخص محنت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے جہاں آگ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، آگ سے بچنے کی محنت کہاں ہوگی. تو فرمایا اصل ذمہ داری جو والدین کی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. نہ سفارش کام آئے گی، نہ فرشتے جو وہاں پہ اس کے اوپر نگران بنائے گئے ہیں، نہ ان کو دل میں کوئی رحم آئے گا. اللہ اکبر. وہ سورہ ملک میں کہا ہے نا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب کوئی گروہ جہنم کی طرف ڈالا جائے گا تو دربان فرشتے پوچھیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، جہنم کی آگ سے کسی نے نہیں ڈرایا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آیا تو تھا. جاءنا نذیر، مولوی ڈراتے تو تھے، قرآن کی آیات سناتے تو تھے، اللہ اکبر، لیکن ہم نے ان کی بات پر کان ہی نہیں دھرا. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ فکر عطا فرما دے کہ میں بھی بچ جاؤں، میرے بچے بھی بچ جائیں، میرے اہل و عیال بھی بچ جائیں، ہم سب جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ گھر دو ہی ہیں، تیسرا گھر تو ہے کوئی نہیں۔ اور جس شخص نے اپنے لیے جنت کا گھر پسند کیا ہے، اس کی زندگی کا منہج اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں ان ذمہ داریوں کی، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔